لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظیم. جن احباب ذی وقار کو درود شریف یاد ہے وہ عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. چھوٹے بچے کثیر تعداد میں برآمدے کی چھت پہ اور ٹینکی پر بیٹھے ہیں. ان کا وہاں اوپر بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور وہاں بیٹھنے کا مقصد بھی پروگرام سننا نہیں ہے. آپ لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے؟ جی میں نے کیا کہا؟ ان کا اوپر بیٹھنا خطرے سے خالی بھی نہیں اور جس نے پروگرام سننا ہو وہ اوپر چڑھ کے بھی یوں بیٹھتا نہیں ہے. اور بچے ہیں یہ یا کسی کو گرائیں گے یا خود گریں گے اور ایک تماشا بنے گا یا یہ شور کرتے رہیں گے. اگر ان کے والدین میں سے بزرگوں میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو انہیں یا گھر بھیج دیا جائے یا اپنے ساتھ انہیں نیچے بٹھائیں. بچے نیچے آ جائیں جی. بچے جو چھوٹے بچے ہیں نیچے آ جائیں سارے. اندر مسجد کے اندر تشریف لے جائیں. جو اوپر پڑے 2 حضرات 2-3 ہیں وہ بچوں کو اتار کے نیچے مسجد میں لے آئیں. جلدی کریں تاکہ بیان جلدی شروع ہو. میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کا جو انداز ہے میرے کسی ایک لفظ کی بھی انہیں سمجھ نہیں آنی. جب انہیں سمجھ نہیں آنی انہوں نے آپ کو بھی تنگ کرنا ہے مجھے بھی تنگ کرنا ہے. مجھے 20 سال ہو گئے چہرے پڑھتے ہوئے تو میں دیکھ چکا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو آپ کے اس جلسے کا حصہ بنے یا سنے یا سمجھے. یہی آوازیں تسلسل کے ساتھ آتی رہیں گی. میرا بھی مزاج ایسا ہی ہوتا اگر کہ جو مرضی ہے ہوتا رہے.
جتنے بھی لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہ سارے نیچے آ جائیں. اب اپنے آپ کو بچہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, سارے نیچے آ جائیں. جتنے بھی لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں, ہمت کریں گے. سارا پروگرام تمہاری وجہ سے خراب ہو جائے گا. جلدی کریں. بار بار قاضی صاحب کہہ رہے ہیں آپ حضرات کو ویسے بیٹھے ہوئے یار, آپ مہمان کی بات کی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کی. ہمت کریں سارے حضرات نیچے آ جائیں. تم خاموشی سے دروشی پڑھتے رہے, مجمع سارا آپس میں باتیں نہ کریں, وہ جلدی کریں, ہمت کریں جی ماشاءاللہ. چلیں جو آپ حضرات تشریف فرما ہیں ادھر سے کچھ بھی شور ہے آپ ادھر ہی دیکھیں گے یا ادھر چلے جائیں؟ دھیان ادھر ہی رہے گا. میں بات شروع کروں. میں بات اس لیے نہیں شروع کر رہا کہ انہوں نے شور کرنا ہی کرنا ہے, جہاں تک میں سمجھا ہوں تو آپ کا دھیان ادھر چلا جائے گا, مجھے پھر درمیان میں بات کو روکنا پڑے گا. اب رک جائیں یا درمیان میں بار بار رکتا رہوں؟ کیا کہتے ہو؟ میں کہہ رہا تھا میرا بھی مزاج اگر ایسا ہی ہوتا کہ جو مرضی یہ ہو رہا ہے اور مجھے بھی سر آتی ہوتی لمبی لمبی تو میں بھی آنکھیں بند کر کے وہ سر لگاتا رہتا, ٹائم پورا کرتا اور اٹھ کے چلا جاتا. لیکن مزاج ایسا نہیں ہے, حساس طبیعت ہے. کوئی سننے والا ہو, سمجھنے والا ہو تو ذہن میں بات آتی ہے, ورنہ جو سوچی بھی ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے. تو اس لیے آپ دھیان میری طرف رکھیں گے تو میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کی قابل ہو سکوں گا. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے. اگر آپ کا دھیان رہے گا تو تمہید کے 3 منٹ ہیں صرف. دھیان نہ ہوا تو آپ کو مشکل لگیں گے, دھیان ہوا تو آپ کو اس میں لطف آئے گا انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا. مجھے یہ ایک دفعہ تسلی ہو جائے کہ اردو سمجھ آتی ہے. جی آتی ہے نا؟ شروع تو کرنے دینا, ہو جائے گا. دھیان میری طرف رہے گا تو انشاءاللہ مشکل نہیں بنے گی. دھیان نہ ہوا تو آسان بات بھی مشکل ہوتی ہے. یہ انسانی معاشرے میں نا عزیزم, آج کل یہ بڑے بڑے موبائل ماشاءاللہ سب کی جیبوں میں ہیں. جو انہیں استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسے سوشل میڈیا کہا جاتا. اردو آئے گی انشاءاللہ, وہی تو میں ٹرائی کر رہا ہوں. اور اس سوشل میڈیا پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بندے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے ہم مشہور ہو جائیں, ہمارا تعارف معاشرے میں ہو جائے. انسانی معاشرے میں یہ 3 منٹ ہیں, یہ سن لیں, اگلی بات بڑی آسان ہے انشاءاللہ. انسانی معاشرے میں تعارف کے 2 ذرائع ہیں. 2 چیزوں سے بندے کا تعارف ہوتا ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے, یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. میں اسے آسان کرنے لگا ہوں, جو کہہ رہے تھے نا کہ پنجابی توجہ رکھیں. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے, یا تعارف ہوتا ہے نسب سے مراد ہے خاندان کیا ہے, قبیلہ کیا ہے, ابا کون ہے, دادا کون ہے. سو کہو نہیں.
حسب سے مراد ہے منصب کیا ہے، عہدہ کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، لین دین کیا ہے، معاملات کیا ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے۔ جو ذوق والے اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا انہیں لطف آئے گا، کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے۔ حضرت پانی کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کی توجہ ادھر ہو جانی ہے۔ میں نے بڑے قیمتی لفظ تھے، اسی کے ارد گرد میں نے بات کرنی ہے۔ شعر تو میں سنانے آتا ہی نہیں ہوں، وہ تو ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سنانے پڑتے ہیں مجھے۔ کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، اور کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے بندے کا تعارف کرایا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو حسب بھی اچھا ہو، یا حسب اچھا ہے تو نسب بھی اچھا ہوگا، یہ ضروری نہیں۔ اب میں سرگودا والا کہوں یا چنیوٹ والا کہوں، میرے خیال میں بارڈر میں بیٹھے ہیں، یہ ضروری نہیں۔ بڑا عجیب جملہ ہے، کئی حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں کہ نسب اچھا ہے تو لازماً حسب بھی اچھا ہوگا، نہیں، یا اس کا حسب اچھا ہے تو دیکھو پیچھے نسب بھی اچھا ہوگا، نہیں۔ ہاں، میرے رب کا بہت بڑا انعام ہے اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ۔ اے لفظ وجہ نہیں ہے نوینت گنگ ڈوبا کے بیٹھا جائے، بولو تو۔ میں داد بہت پیچھے، میں داد تو بہت اگے آ کے گل کر رہا ہوں۔ میں داد ہستے نہیں کہہ رہا، بولو صرف اس ہستے بولو کہ میں نے پتہ لگے میں سنانا کی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ، اس کا حسب بھی اعلیٰ، لیکن یہ ضروری۔ اچھا، میں نے یہ جو کہا کہ یہ ضروری نہیں تو اس پر میں دلیل دینے لگا ہوں۔ نسب تو اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، کس کا بیٹا؟ نبی کا بیٹا، نوح کا بیٹا، لیکن حسب میں دیکھو مشرک ہے، بے ایمان ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، جہنمی ہے۔ نسب میں تو اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب میں دیکھیے حاسد ہے، قاتل ہے، حسب اچھا نہیں۔ اب دوسری طرف آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ اس کے قبیلے سے کوئی واقف نہیں، اس کے نسب سے کوئی آشنا نہیں، اس کے دادا کا نام کو نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے، وہ جو سید نہیں، حبشی ہے، عربی نہیں، اجمی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، ساملا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے۔ وہ جس کے منہ کا رنگ ساملا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دشی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ دوستو توجہ ہے، سب کا دھیان ہے۔
مجھے دکھ ان پہ ہوتا ہے 20 برس ہو گئے مجھے سٹیج پہ آئے ہوئے، جنہیں بات زیادہ سمجھ آئے اور وہ کہیں نہیں سنبھالنی تو ہے بات کہیں اور کے لیے، یہاں بولنا نہیں ہے، ان پہ زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے تکلیف ہی کیوں کی آنے کی؟ انہیں اوپر نہ بٹھاتا میں یہاں بٹھا لیتا آپ کی جگہ پر۔ ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ اب توجہ رکھنا میری طرف، توجہ۔ جملہ بولنے لگا ہوں، ممکن ہے کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن ہے حقیقت، بات نسب سے نہیں بنتی۔ پریشان ہو گئے ہو؟ بات بولو نا، بولو نا، نسب سے نہیں بنتی۔ میں رک رک کے بول رہا ہوں، رک رک کے، جلدی، حالانکہ مجھے ہے، عزیزم رضوان کو پتہ ہے، بات نسب سے نہیں بنتی۔ نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے، بدلیے گا بھی مت۔ ناراض ہو گئے میرے خیال؟ بدل بھی نہیں سکتے، بدلیے گا بھی مت۔ بدل دیں تو کچھ بنے گا بھی نہیں، بات بنتی ہے حسب سے۔ اللہ، یہ جو حضرت بلال کا حسب اونچا ہوا، یہ تو صحبت مصطفیٰ میں ہوا، حضور کی مجلس میں ہوا، حضور کے صحابی بنے تب ہوا۔ میں آج 14 صدیاں بعد آیا ہوں، بات نسب سے بنتی نہیں، بات بنتی ہے حسب سے۔ میں آج کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں آج بھی حسب اونچا ہو سکتا ہے، آج بھی حسب عرفہ ہو سکتا ہے، آج بھی حسب بلند ہو سکتا ہے، اور آج حسب 2 چیزوں سے اونچا ہوتا ہے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے کہ قرآن بھی قیامت تک، حضور کا فرمان بھی، میرے ساتھ بولنا ہوگا، حضور کا فرمان بھی قیامت تک، اور یہ قرآن بھی رہے گا، حضور کی تعلیم بھی، کو کم کرو، قرآن بھی رہے گا، حضور کی تعلیم بھی رہے گی، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر التجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبہ بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ تو پھر قاضی کو کہنے دینا، جان جانی وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوانہ میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ قرآن بھی رہے گا، میرے آقا کا فرمان بھی، گرمی ہے تھوڑی جی، چلو کوئی گل نہیں، یقین جانو جنی اتھے گرمی ہے انی اتھے گرمی ہے، حضرت فرما رہے ہیں یہاں زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا رکاوٹ ہوا میں، دوسرا لائٹ کی ہیٹ بھی ہے، نال تواڈی مسکراہٹ دی ہیٹ بھی ہے۔
سبحان اللہ. ناراض بیٹھے ہو میرے نال؟ ہلکا جہا مسکرا دیو. اے بجلی میں آن آف نہیں کر رہا، یہ غصہ بھی میرے تے نہیں رکھنا، تے بل بھی میں آج کل نہیں بھیج رہا، یہ غصہ بھی میرے تے نہیں کڈنا. توجہ رکھنا، قرآن بھی رہے گا، حضور کا فرمان بھی رہے گا. ہن اے تسی اگے والے بولنا ہے، پیچھے والے بلب دے نال ہو گئے، او دے نال آندے بھی نے تے جاندے بھی نے. قرآن بھی رہے گا، حضور کا فرمان بھی رہے گا، اور اسے کوئی مٹا سکتا. میں نے 2 جگہوں سے قرآن سے سہارا لیا، ایک لفظ ادھر سے لینا ہے، ایک لفظ میں نے ادھر سے لینا ہے، اور آج کی گفتگو میں نے آپ کے حوالے کرنی ہے. میں سادہ سا معنی کرنے لگا ہوں، میرے ساتھ ذرا چلیے گا نوجوانوں. ایک اگر آپ کی ذرا سی توجہ، 50% بھی توجہ میری طرف رہی، ان آیات کا سادہ سا مفہوم میں آپ کے ذہنوں پہ نقش کر کے اٹھوں گا انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، اے انسان کہلانے والو، یا ایھا الناس، اے بندے دے پترو. اور تسی آپ ہی دیا کہ پنجابی رلا کے کری نہ مانا کیتا ہے. یا ایھا الناس، نسل انسانیت، یا ایھا الناس، آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، سینہ چوڑا کرنے والوں ہم انسان ہیں، یا ایھا الناس، بندے دے. اللہ فرماتے ہیں میں تواڈے نال مخاطب ہوں جی، اللہ حکم کرو. اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، آ گیا قوم تواڈے کول آ گیا. قد، توجہ، انہوں اپنا کام کرن دیو، تسی اپنا کام کرو، میں اپنا کرم. قد، اللہ فرمانے ہیں میں پکی گل کرن لگا. رب ہو کے کہہ رہے اللہ، میں پکی گل کرن لگا. تحقیق میں پکی گل کرن لگا. جی اللہ گل کرو. اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، آ گیا قوم تواڈے کول آ گیا، رسول آ گیا. اللہ رسول پہلے بھی آئے، آپ نے اس انداز میں بات نہیں فرمائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کب کہا کہ قد جاءکم رسول، رسول آیا؟ نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول آیا. انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلے آنے والے آتے رہے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کا ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادی بتھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. ارے لوگوں، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. رسول نہیں الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا محبوب آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخار آ گیا، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا. وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا نامکا سے مصطفیٰ بن کر. تھکے تھے نہیں؟ 2-4 لائٹاں ادھر بھی لماما کہ اے میرے کو ہی کافی ہے. منو تھوڑی ٹھنڈ لگتی سی نا پینا نے لا دیتی. سبحان اللہ. توجہ رکھیو، توجہ ہے سب دی. قد جاک، میں بڑی گل تے پہنچنا چاہنا سا، لیکن میں کنیاں کو آخر منتاں کرا. روزانہ دا میرا کام ہے، روز جاگنا ہے، لمبے سفر کرنے دے، دن نو لمبا سفر ہے، رات نو جاگنا ہے، نال کئی گھنٹے بولنا ہے، تو میں کنیاں کو منتاں کر سکدا. بس دھیان رکھیو، شاید 1-2 دفعہ اور منت ہوئے تو پھر اس تو بعد منت نہ کرا. میں دھیان میرے رکھنا. قد جاءکم الرسول،
اللہ فرمانے نے خاص آ گیا. کیڑا آ گیا؟ او آ گیا جد تو بعد کونی کسی ہونا. بولو نا بولو نا. او آ گیا جد تو بعد کسی ہونا. اس تو بعد ان قیامت ہی ہونی ہے. مرزائیو الٹے لٹک جاؤ بے شک، جو مرضی نے کر لو. امریکہ نہیں، امریکہ دا پیو بھی لے آؤ. حضور تو بعد نبی کوئی نہیں. بولو نا بولو نا بولو نا. حضور ختم نبوت، آج تک ختم نبوت، محمد عربی کی ختم نبوت، آج تک ختم نبوت. حضور تو بعد نبی. کھل کے بولو ذرا میرے نال. حضور تو بعد نبی. جے تہاڈا دھیان ہوئے تے ایک گل ہور آ گئی ہے ذہن وچ. ایک کہ ختم نبوت تے میں دلیل دیواں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، تے ایک کہ میرا اللہ دلیل دے. کون دلیل دے؟ اللہ. صرف بخیل بندے نے چپ رہنا ہے، باقی سارے میرے نال بولنا ہے. اللہ کا اسلوب ذرا دیکھیے گا، انداز دیکھیے گا دلیل دینے کا. نوجوانوں توجہ. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد. خاص کر تہاڈا چنیوٹ دا علاقہ ہے، تھاں تھاں تے لکھی بھی ہے تے ختم نبوت کانفرنس ہوئے، تقریر خواہ مولوی نے جیڑی بھی کرنی ہوئے، آیت اے ہی پڑھدا ہے. اس واسطے تانوں ساریاں نوں اے یاد ہے. میں ہن آپ آ کے ٹھیک کراں کہ تو ہلانا ہے تے لوگ ادھر ہو جاندے ہیں. میں ہن ایتھے ہی رہے، بند کر دے. ہیٹ ہے اس کی، کیا ضرورت کیا ہے. ہن دھیان رکھنا، ان کو گڑبڑ ہوئی تو میں دعا کراواں گا. دوستو توجہ ہے. اے آیت تو انصاریاں نوں یاد ہے. ما کان محمد ابا احد. توجہ رکھیو قاضی ال توجہ. اللہ فرماندے نے میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. اے یہ مانا یا کوئی اور مانا؟ منو دکھ بڑا لگنا ہے جدے میں سینے دی گل کراں تے او بندہ میس مار کے بیٹھے ہویا. اللہ دلیل دینی سی ختم نبوت تے تسی کہہ رہے ہو کہ میرا محبوب کسی مرد دا ابا نہیں. تو گل سمجھ نہیں آئی. او توجہ. منو پتہ تسی بہتیاں تقریراں سنیاں نے ختم نبوت تے. طالب علم نو سنو ذرا. دلیل دینی ہے ختم نبوت ہے تو تسی کہہ رہے ہو کہ میرا محبوب کسی مرد دا ابا نہیں. اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی. میں اپنا تخیل میں سوال کر رہا ہوں اپنے مولا سے. محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا اسے تو میں نے اپنے لیے تعارف بنا رکھا ہے. لم یلد ولم یولد. یہ تو میرا تعارف ہے. میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے. لم یلد، میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے. میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے. یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے. میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. میں نے تو محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. سبحان اللہ. میں نے تو محبوب کا میلاد مشہور کرایا اور کسی سے کرایا، کسی سے کروایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. میں نے محبوب کی آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. وہ دوستو توجہ ہے کو نہیں ہے. میں نے ولادت بھی مشہور کرائی، آل بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے عبد المطلب میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے، حسین اس میں سے ہے، فاطمہ اس میں سے ہے، رقیہ اس میں سے ہے، زینب اس میں سے ہے، کلثوم اس میں سے ہے، حسن اس میں سے ہے، امامہ اس میں سے ہے. میلاد بھی مشہور کرایا، آل بھی مشہور. اچھا اللہ
اگر بیٹے دیے، چلو انہوں نے چھوڑا، میں پھر بہن تھوڑی دیر انتظار کر دوں، پہنچ گئے نے جتی تک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اگر اولاد دی، اللہ نے 3 بیٹے دیے میرے آقا کو، جناب قاسم، جناب ابراہیم، جناب عبداللہ، 3 بیٹے، انہیں بچپن میں اللہ نے اٹھا لیا، بچپن میں اٹھا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدشہ تھا لوگ انہیں نبی کہیں گے، لوگ انہیں، اگر دھیان سے سنو نا تو میں بے ربط گفتگو کا عادی نہیں ہوں، میں موتی پرو کے آپ کے حوالے کروں گا۔ بیٹے دیے، انہیں بچپن میں اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ اس لیے کہ لوگ انہیں نبی نہ کہیں۔ یہ خدشہ کیوں تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے؟ اس لیے کہ ایسے ہزاروں نبی آئے جو خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی۔ حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی۔ حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی۔ حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، باپ بیٹا نبی، کئیوں کے بھتیجے نبی، کئی نبیوں کے بھانجے نبی۔ تو لوگوں نے کہنا تھا وہ عام نبی، ان کے جب بیٹے نبی، یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی نبی۔ اس لیے انہیں بچپن میں، بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو، اس لیے انہیں بچپن میں، یہاں تک وہ بات ہے جو آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اب دھیان رکھنا، میں تخیلات کا بندہ ہوں، رب سے سوال کیا کرتا ہوں، اللہ میرا ایک سوال ہے، اگر حضور کے بیٹے بڑے ہو جاتے، قاسم بڑا ہو جاتا، ابراہیم بڑا ہو جاتا، عبداللہ بڑا ہو جاتا، جوان ہو جاتے، آپ قرآن میں حکم فرما دیتے، امتیوں خبردار، میرے محبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی نہیں، ہم نے تو بات ماننی تھی۔ سوڑ میں کی کراں اللہ، اگر حضور کے بیٹے بڑے ہو جاتے، قاسم بڑا ہو جاتا، ابراہیم بڑا ہو جاتا، عبداللہ بڑا ہو جاتا، آپ کی طرف سے قرآن میں حکم آ جاتا، خبردار امت محمدیہ، میرے محبوب کے بیٹے ہیں، جوان ہو گئے ہیں لیکن نبی، ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ جی منکروں کو چھوڑو، مومن کی بات کر رہا ہوں، مومن نے بات ماننی تھی نہیں ماننی تھی؟ اب اس کا پھر ماننا کیا کریں؟ اس ہستے میں آکھے منو تک وہ در تک دے ہو، انہیں جتی پانی ہے گھر جانا ہے، یا کوئی تقاضا ہوئے گا، منو تک توجہ ہے؟ جڑے ہون تک نہیں بولے کوشش کرے ہو تھوڑی جی بولن دی، انشاءاللہ میرا کچھ کا فائدہ کو نہیں ہونا، میرا بہت فائدہ اللہ پاک نے کر دیتا ہے، کئی اس ہستے بھی نہیں بولتے بھی خطیب دا فائدہ نہ ہو جائے، میں تو سیدھیاں اٹھ گل کردا ہوں۔ توجہ، اللہ بیٹے اگر بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے حکم آ جاتا کہ بیٹے تو ہیں نبی نہیں، ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی؟ کیونکہ اب 2 ہی صورتیں تھی، توجہ 2 ہی صورتیں تھی، حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، کوئی اور صورت ہے؟ 2 ہی صورتیں تھی، یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اسے یوں سمجھیے، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، مزہ ہو جائے جڑا میرے تو پہلے میرے گل تے پہنچے، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو، اس کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو، اس کا بیٹا بھی عالم ہو، اس کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہے، اس کا بیٹا بھی پیر ہے، اس کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی؟ اللہ فرماتے ہیں اب 2 ہی صورتیں تھی، میرے محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے یا
کیا نبی ہوتے؟ اگر تو بیٹے نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا. اگر تو بیٹے نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا. اور اگر بیٹے نبی نہ ہوتے تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے. ادھر میرا محبوب آتا, محبوب کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے, ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے. محبوب کے ساتھ بیٹے تو بڑے ہوتے, نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ حرف آتا. میں برداشت نہیں کر سکتا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے. اس لیے فرمایا ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میرے آقا آخری نبی ہیں, میرے آقا کے بعد کوئی نبی, کوئی نبی. اب سنیے ایک جملہ اور سنو. نبی تشریف لائے 1.25 لاکھ. کتنے؟ رسول تشریف لائے 313. رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لائے, نئے احکام لائے, نیا قانون لائے, نئی کتاب لائے یا نیا صحیفہ لائے, اسے رسول کہتے ہیں. نبی اسے کہتے ہیں جو پہلے والی شریعت کو آگے بڑھائے. میں کدے نال تواڈے نال ہی گلاں کر رہے ہیں, سچی گل ہے. میں خواب تو نہیں کہ خوابے لگے, میں حقیقت ہی تقریر کر رہے ہیں. تسی حقیقت ہی بیٹھے ہو, بیٹھے رہو. رسول کہتے ہیں جو نئی شریعت لائے, نئے احکام لائے, نئی کتاب لائے, نیا صحیفہ لائے. نبی اسے کہتے ہیں جو پہلی والی شریعت کو آگے چلائے. رسول پیارے آقا کے علاوہ 312 اور بھی ہیں, لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے قرآن پر. اللہ بار بار محبوب کے لیے لفظ رسول لگاتے ہیں قرآن میں. پہلے پارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا. چوتھے پارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. 28ویں پارے میں فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا. پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول. اور کلمہ دیکھ لیجئے, آدم صفی اللہ ہے, نوح نبی اللہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ ہے, اسماعیل ذبیح اللہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, داؤد خلیفۃ اللہ ہے, یعقوب نبی اللہ ہے, یوسف صدیق اللہ ہے, محمد رسول اللہ. محبوب کے لیے پھر رسول, محبوب کے لیے پھر رسول, محبوب کے لیے پھر رسول. کلمے میں بھی رسول محبوب کے لیے. کیا مطلب؟ رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا, امت کو دینے, اللہ سے لینے والا, امت کو دینے والا. اللہ رسول 312 اور بھی آئے. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے لیتے رہے, دیتے رہے, لیتے رہے, دیتے رہے, مجھ سے لیتے رہے. آدم نے لیا, امت کو دیا, مجھ سے لیا ابراہیم نے, امت کو دیا, مجھ سے لیا نوح نے, مجھ سے لیا موسیٰ نے, امت کو دیتے رہے, لیتے رہے, دیتے رہے, لیتے رہے, دیتے رہے. اتنا لینے کے بعد بھی, اتنا دینے کے بعد بھی لینا بھی باقی تھا, دینا بھی باقی تھا. جب محبوب کی باری آئی تو میں نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی انا اعطیناک الکوثر. اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا. بیٹھے ہو, سبحان اللہ. قد جاءکم الرسول. اصولی طور پہ میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے. قد جاءکم الرسول, آ گیا, کم تواڈے کول آ گیا. رسول نہیں خاص آ گیا تے آخری آ گیا. اب میں نہیں تکتا, تسی تک کہ میں دس دینا, تسی دس دینا. اور منو بھی اتھے ادھا گھنٹہ ہو گیا, میں تو اڈی گل من لئی. اوکے ہو گیا جی. قد جاءکم الرسول,
اے میں گڑی رکھ دیتی ہے اور انہاں دی ذمہ داری ہے منو دسنا بھی آدھا گھنٹہ پورا ہوگی سٹاپ قد جاءکم الرسول. او دوستو توجہ ہے بس سٹاپ اومیں نہیں دسنا جی میں وہ حاجی گیا سی مکے تے ان بیچارے نو عربی نہیں آندی آئی مکے تو بس نے چکیا ہوٹل تے انہوں چھوڑنا آیا انہوں او عربی ہے ڈرائیور تے اے توڑا کی ہے عباس نگر دا ہے سیال موڑ دا پنجابی ہے انہوں سمجھ نہیں آندی بھی میں انہوں کیویں کما بھی منو اتھے لا دے ایک دفعہ کیتی تے پھر کہندہ ہے صدق اللہ العظیم. اب صدق اللہ العظیم تسی کرنی ہے دوستو توجہ ہے انہوں یہی پتہ سی بھی جدوں کسی مولوی نو سٹیج تے بس کرانا ہوندہ ہے تے پچھو آواز دندے نے صدق اللہ العظیم. دوستو توجہ ہے قد جاءکم الرسول الرسول میرا خاص آ گیا میرا حبیب آ گیا میرا لاڈلا آ گیا او آ گیا جد تو بعد آنا بولو نا آنا کسی نے نہیں آخری نبی آ گیا میں قربان جاواں اپنے اکابر تو میں قربان جاواں اپنے اسلاف تو ماضی قریب گزرے نے ڈاکٹر خالد محمود رحمت اللہ تعالی مرضیت دے خلاف بھی کم کیتا حیات النبی تے بھی بیڑا کرا ڈاکٹر خالد محمود انہوں کو لے دو قادیانی آئے یہ آکے کہندن اسی مناظرہ کرنا آئے ڈاکٹر خالد فرمان دن مناظرہ بعد اچھ کرانگے پہلے دسو مراج من دے ہو کہندن من دے ہیں حضور اقصہ وچ گئے کہندن بالکل گئے حضور نبیان دی امامت کرائی کہندن کرائی انہاں نبیان دی جماعت وچ مرزا آدن جی کوئی نہیں آ ڈاکٹر خالد محمود آکھیا پہلے مرزے نو تے ثابت کرو مناظرہ بعد اچھ کرانگے اللہ دوستو توجہ ہے قد جاءکم الرسول میں آیت ساتھی جی تو اٹھے حوالے کر کے ایک بڑے خاص پوائنٹ تے جانا چاہنا گفتگو انہوں لے کے قد جاءکم الرسول یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق ذرا بولو میرے نال قرآن دی آیت ہے اے جڑی با ہے نا با یہ با ہے ساتھ ملانے والی جس طرح آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ با اسم اللہ ساتھ نام اللہ کے میں تے انج کر کے مانا کر رہے ہیں میں توڑے ذہنہ وچ فیڈ ہو جائے ساتھ نام اے ساتھ ہے با اویو با اللہ نے تھے لائیے یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق حق لے کے آیا حق اس تو جدا نہیں میرے محبوب تو حق جدا نہیں میرا محبوب حق تو جدا نہیں حق اس تو جدا نہیں قاضی اپنے ذوق جمانہ کرنا چاہتا ہے مفسرین نے لکھے کہ حق تو مراد اللہ دا قرآن ہے قاضی اس سے معنی کرنا چاہتا ہے اللہ فرماندے نے بالحق میرا محبوب اٹھے تو حق بنے بیٹھے تو حق بنے کھائے تو حق بنے پیے تو حق بنے اوڑے تو حق بنے اس کی شادی حق بنے اس کی غمی حق بنے اس کی تجارت حق بنے اس کی معیشت حق بنے اس کی معاشرت حق بنے اس کا لین دین حق بنے اس کی صلح حق بنے اس کی جنگ حق بنے اس کی دوستی حق بنے یہ کسی کو بستر پہ لٹائے حق بنے خود کسی کی گودی میں سوئے تو حق بنے بالحق نہ زمانے کی تخصیص نہ عمر کی تخصیص بالحق اللہ اپنی طرف سے بھی کبھی کبھی چلا جایا کرے گا اپنی طرف سے بھی کبھی کبھی سفر میں کسی کو ساتھ لے کے جایا کرے گا اللہ فرماتے ہیں نہیں یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم یہ تو اس وقت تک بولے گا نہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی جب تک میں کہوں گا من ربکم رب کی طرف سے توجہ میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اللہ آپ نے اتنی لمبی تقریر کی
میں رب نو کہہ رہا توجہ میرے نال رکھنا فتوہ بعد چلاوے ہو میرے تے میرا اپنا تخیل ہے اللہ آپ نے اتنی لمبی بات فرمائی آپ نے اتنی لمبا خطاب فرمایا یا ایھا الناس او انسانوں آ گیا کم تمہارے پاس آ گیا رسول نہیں خاص آ گیا حق لے کر آ گیا رب کی طرف سے آ گیا اللہ مجھے مخاطب کیا او انسانوں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں میرے لیے حکم کیا ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم اللہ میرے لیے حکم کیا ہے اللہ فرماتے ہیں فآمنو کیا کیا سارے بولو تو منو لطف آئے فآمنو اچھا ادھے تے ہن کیوں حیرانگی نہیں ہوئی اور کئی سوچ رہے نے بھی قاضی نے بڑا زور بھی لایا ہے اوئے تے نال اے بھی کیتا ہے کہ اوئے اللہ نے کتھوں گل شروع کیتی ہے تے پتنی کو کیڑی گل کڈن لگا سی تے گل لگوئے نکلی ہے فآمنو ایمان لے آؤ تے او تے کیسی لے آیا آج جدے کو پوچھو تو کون ہے وہ کہندا میں مومن ہوں او میں کی کہہ رہے ہیں جدے کو پوچھو تو کون ہے اچھا اے نہیں کہندے بھی میں مومن ہوں کہندے میں ہی مومن ہوں ادھر بھی نہ جائیں ادھر بھی نہ جائیں ادھر بھی نہ جائیں ادھر بھی نہ جائیں میں ہی او ساوا نہیں پاندا او کالا نہیں پاندا او چٹا نہیں پاندا او حلوہ نہیں کھاندا او بر بھی نہیں کھاندا ادھر بھی نہ جائیں میں ہی مومن جدے کو پوچھو تو کون ہے او ادھر میں مومن یہ اتنا آسان کام نہیں یہ اگر اتنا آسان کام ہوتا نا خدا را نوجوانوں قاضی کا درد دل سمجھنا یہ اگر اتنا آسان کام میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں میں بڑی منتوں سے سنا رہا ہوں آپ کو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور میں باوضو بیٹھا ہوں جن کے سامنے میں نے وضو کیا ہے وہ جانتے ہیں میں باوضو بیٹھا ہوں چٹی میری داڑھی ہو گئی ہے میں پاکستان دے ربیع الاول دے پروگرامہ دی وجہ تو 2 ملکان دا سپانسر جمع ہی نہیں کرایا میں رب کعبہ دی قسم چک کے کہہ رہے ہیں انگلینڈ دا سپانسر میری جیب وچ پہ ہے ربیع الاول واسطے ہانگ کانگ دا سپانسر میری جیب وچ پہ میں جمع ہی نہیں کرایا صرف ربیع الاول دے میں وعدے کر بیٹھا سا پاکستان وچ اور وہ میں منتاں نال سنا میں حقیقت چھڑا رہا ہوں اے اتنا آسان کام نہیں ایمان یہ اگر اتنا آسان کام ہوتا نا اللہ قرآن میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان لے آؤ اے ایمان والو ذرا ٹھنڈے دماغ سے میرا جملہ سننا میں کہوں مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ کسی کو نہیں سمجھے میں کیا مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کوئی نوجوان پڑھے نماز کسی بزرگ دے سامنے تے بزرگ انہوں کہن پڑھ لیا وہ کہے پڑھ لیا وہ کہن نماز پڑھ تے کوئی گلت ہے کہ کوئی نہیں ایک قرآن چمن واسطے نہیں آیا صرف نال میں جلدی جلدی صرف لا دیتا ہے کوئی فتوہ نہ لا دے وہ چمنے تو انکار کر رہے ہیں قاضی مردے بخشان واسطے نہیں آیا صرف ایک ختم کرن واسطے نہیں آیا صرف ثواب واسطے نہیں آیا صرف وہ اپنی جگہ تے نہیں برکتہ اپنی جگہ تے نہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا او ایمان والے ہو وہ سوچنے والی گل ہے کوئی نہیں اوے مسجد وچ بیٹھے لوگو تسی کہو جی میں کہا بیٹھ جاؤ تسی اے نہیں کہنا بھی اسے کہ بیٹھے ہیں تسی حیران اس تے ہونا ہے تو آپ آخدہ پہ ہیں بیٹھے ہوئے لوگو اسی تے تان دسیے جے تو اے لفظ نہ بولے ہوئے تو آپ آخدہ پہ ہیں بیٹھے ہوئے لوگو تو پھر نال کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والے ہو
جی اللہ نماز پڑھیے روزہ رکھے نہیں ایمان لے آؤ میری یہ گلہ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنو میں ایک مثال دینا ہوں نا کوئی بندہ حاجی نہ ہو اور اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی فلاں اچھا میں فرضی نام بھی نہیں لے آوی او ان ہوئے فرضی نام بیٹھا ہی ہوئے اس نے اپنے دروازے پر لکھوا رکھا ہو حاجی اور اس کے پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی شاجی اور پڑوسی کو تو وہ بات پتا ہوتی ہے جو بندے کو خود پتا نہیں ہوتا اے بھی میرے وچ ہے وہ اس بندے نو پتا نہیں ہوندہ پڑوسی نو پتا ہوندہ سبحان اللہ کیسی ٹو وچ رہندے نے مسلمان ماشاءاللہ ایک دوجہ دی مثال طور تے کوئی رشتہ لین آ جائے نا تے وہ آ کے پوچھے بھی میں ادھر رشتہ کرنا چاہنا تے تیرا کی خیال ہے وہ کہے گا ادھر کرنا چاہنا بھائی اسی کچھ نہیں کہہ سکتے تنو اپو پتہ لگ جائے گا پریشان بیٹھے ہو ایمیں گال ہے کہ نہیں وہ بندے نے لکھ رکھو حاجی فلاں پڑوسی کو پتا ہو کہ یہ حاجی نہیں اور کسی دارے میں بیٹھ کر کسی وڈیرے کے پاس بیٹھ کر کسی چوک چوراہے میں بیٹھک میں بیٹھ کر وہ جس پڑوسی کو پتا ہے نا یہ حاجی نہیں وہ لوگوں میں بیٹھ کر اسے حاجی صاحب کہہ دے پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ حاجی نہیں تو اس پڑوسی نے اس کی عزت رکھ لی جملہ بہت بڑا تھا جملہ بہت بڑا تھا لیکن کوئی بات نہیں آپ ہضم کر گئے اس پڑوسی نے اس کی عزت اس کی لاج اس کا بھرم لوگ کہتے ہیں فلاں لجپال یہ کیا لجپال جو میرا اللہ لجپال اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو او ایمان والا تو نے اپنا نام رکھوایا نا مومن تو نے اپنے دروازے پہ تختی لگوائی نا میں مومن تو نے اپنی جماعت کا نسب العین لکھتے ہوئے اوپر لکھوایا نا ہم مومن میں نے تمہیں بے ایمان نہیں کہا میں نے تمہیں مومن کہہ دیا میں نے تیری عزت رکھ لی میں نے تیری لاج رکھ لی میں نے تیرا بھرم رکھ لیا حالانکہ میں بے ایمان کہہ سکتا تھا کیوں میں تو علیم بذات الصدور ہوں میں تو دلوں کے راز جانتا ہوں تو نے رکھوایا نام مومن تو نے چاہا مجھے مومن کہا جائے میں نے تجھے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا تجھے مومن تیرا شوق پورا کر دیا لیکن سن اب تیری میری آپس کی بات ہے آمینو ایمان لے بھی آ ہائے ایمان میری گلہ سمجھ آ رہی ہیں او نوجوان توجہ رکھن قاضی والے پاسے جڑے سوشل میڈیا تے بہ کے بند کمرے والے ڈڈو نو سن دے جی ہن او توجہ رکھو اللہ اتنی اوکھی گل کہ میں ایمان لے آواں اے اللہ منو تو سمجھ نہیں آندی اج ساریاں دکاناں تے بورڈ ایو لگا ہے بازار سے بارعایت سودا ملے گا اصلی اور خالص صرف یہیں سے ملے تو آٹے نزدیک غالباً خوشاب اتھے تو ڈوڈا مشہور ہے یہ میں ہی صرف کھاتا ہے یا تجھے بھی جاندے رہنے جی جاندے رہنے اچھا میں اتھے سڑک تے ایک دن کھڑا ہویا گڈی بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کسی دا کہ میں دوہاں پاسے نظر ماری وہ 50 دکان ادھر ہے ڈوڈے دی 50 ادھر ہے ہر ایک تے لکھے اصلی اور قدیمی کونی گل میری سمجھ ہر دکان تے یہ لکھی اویو آلے ساریاں جماعتاں دا ناراض نہ ہونا میں سمجھانا استعرض کر رہے ہیں ہر ایک نے بول لائے اصلی خالص وہ جس طرح مسافر چلا جائے نا لاری اڈے پہ ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچتا ہے
میں جانا ہے ڈائریکٹ لاہور، اینے کھلو جانا ہے اس بس تے، اینے کھلو جانا ہے ہوٹل تے، اینے فلاں انٹرچینج تے اتر جانا ہے، میں ڈائریکٹ لاہور، میں ڈائریکٹ اسلام آباد۔ دیکھ جڑا کنڈکٹر زیادہ چلاک ہوئے ہوگے ود کے سامان چک لے گا، بچہ چک لے گا، وہ مسافر پریشان ہو کے کہندہ چھٹ دے میں جانا ہی نہیں، یہ میں ہے کہ نہیں؟ اور جن نے آکھے نا میں نہیں جانا اس جانا ہے، وہ دفتر تو چھٹی لے کے آیا جانا ہستے، وہ بیوی نو تیار کر کے آیا ہے، آج جی تھی بیوی نے میک اپ کیتا ہے، وہ دے ہستے تے نہیں کر دیاں جدے پیسے لگے نے میک اپ تے۔ میری بہناں سن دیاں بھی ہونیاں نے تے میرے تے ناراض ہو جانیاں نے، چلو میں روٹی انہوں بھی کھا لیے، وہ خامن ہستے تے میک اپ نہیں کر دیاں جدے پیسے لگے نے میک اپ تے، وہ دے سامنے تے بھوا بن کے بیٹھی ہوندی ہیں، وہ بیچارہ ڈردا ہی رہندا ہے، جدو باہر جانا ہے ادو پیسے ادھے لگے نے بیچارے دے، وہ تیاری کر کے آیا ہے جان واسطے، بچیاں نو تیار کر کے لے آیا ہے، انہیں کنڈکٹر نو ہے کیوں کہ چھٹ دے میں نہیں جانا، انہیں اے ناریاں تو جان چھڑائی ہے، کرے گا مسافر کی پچھے کھڑا ہو کے تجزیہ کرے گا انہا چوکیڑا صحیح ہے یا کسی کو مشورہ کرے گا کہ انہا وچ چوکیڑا۔ میں نوجوان نو کہنا پریشان نہ ہو، آپ پچھے کھلو میرے نال، میں تنو دساں انہا وچ چوکیڑا ٹھیک ہے، انہا وچ چوکیڑا ٹھیک ہے۔ قرآن دا طالب علم قرآن نہ سناواں تے میں مجرم ہاں۔ اللہ ایڈے ہی اوکھی گل لے آمنو ایمان لے ہونا تے اللہ پھر تسی دسو میں کیوں جے ایمان لے آواں جڑا توانو بھی قبول ہوئے حضور نو بھی قبول ہوئے۔ اللہ فرماندن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار ایمان لائے۔ کھل کے ذرا کہا سبحان اللہ، سنی بولے ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محمد کے یار، اوے بوڑھو ایسے ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا، اوے جوانوں ایسے ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا، اوے تاجروں ایسے ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا، اوے بہادروں ایسے ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا، اوے بچوں ایسے ایمان لاؤ جیسے حسین ایمان لایا، اوے عورتوں ایسے ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان لائی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ان توجہ رکھو گے میرے حال جی، میں ان گھڑی بھی نہیں تکڑی گل لے ہے تے صدق اللہ العظیم بھی نہیں آیا جی، توجہ رکھنا۔ دین میرے اللہ کا، دین کس کا؟ میں نے آپ کی بات مانی، آپ میری بات مانیں گے آدھے گھنٹے بعد۔ دین کس کا؟ دین کس کا؟ نوجوانوں قاضی کا یہ میں تقریر تے میں کر رہے ہیں تے منو یہ بھی پتہ ہے وہی ہر بندہ کسی نہ کسی مولوی نال اٹیچ ضرور ہوندہ، میں تواڈے معاشرے دا حصہ ہاں، منو پتہ ہے اودے کولو جا کے مانا پوچھ لینا، شرط یہ ہے کہ ہووے مولوی پلمبر نہ ہوئے۔ توجہ ہے، پلمبر نہ ہوئے۔ میں جو مانا کرنے لگا دین میرے اللہ دا، اللہ نے دین دیتا حضور نو، اللہ نے دین دیتا، اس دی نسبت ہو گئی حضور نال، اس سیاستے تے کدی مکی ہے تے کدی مدنی ہے، قرآن دیاں آیتاں کدی مکی نے، اے بھرے مجمع سنی ہو بریلوی ہو حنفی ہو منفی ہو جو بھی آئے ہو، اے سارے دھیان نال میری گل سنے ہو تو میری گل دا جواب دے ہو، کلام اللہ دا ہے نا، قرآن کتاب اللہ دی ہے نا، تے بھرے مجمع چو منو کو دس سکتا ہے بھی اللہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ جی اللہ مکی ہے، اللہ مدنی ہے، قرآن کدی مکی ہے کدی؟ اس تخصیص نے دسے ہے کہ ادھی نسبت ہون حضور نال، ادھی نسبت ہون حضور نال، توجہ۔ لیکن میں قربان جاؤں انداز ہے اللہ تو، اللہ نے حضور کو دین دیا۔ آپ یوں سمجھئے آپ دیہاتی علاقے میں رہتے ہیں، آپ کھیت میں گئے، آپ نے بیج بویا، جب فصل تیار ہو گئی، جدوں فصل تیار ہو گئی تسی فصل کٹی لیا کے گودام میں،
پھر گئے فصل کٹی اگلے دہڑے گودام وچ، پھر گئے اگلے دہڑے کنک اٹھائی جی ہن کنک تو زیادہ میں پنجابی کیڑی لیا کنک چکی تے 10 دن 15 دن 20 دن بعد ساری کنک کھیت چ اٹھ کے کتھے آ گئی گودام وچ۔ میں قربان جاواں اللہ تو، اللہ دین حضور نو دیندے نے، حضور اللہ تو دین لے کے صحابہ نو دے اللہ تو لیندے نے صحابہ نو دیندے نے، اللہ تو لیندے نے صحابہ چ رکھ دے نے۔ دین صحابہ دا کیویں بنیا توجہ رکھنا، کیوں اجے رولا پیا ہے؟ دین اللہ نے حضور نو دیتا، حضور نے صحابہ نو دے دیتا۔ اے خوبصورت منظر جدو رب نے ویکھیا، اللہ نے اس آیت 4 کم لا دیتے، کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ اس آیت میں اللہ فرماتے محبوب میں نے دین آپ کو دیا، آپ نے صحابہ کو دے دیا، میں اللہ اوپر کم کی مور لگا رہا ہوں، کم کم کم۔ میں رب کا اعلان سنو، یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا۔ جب آپ نے ساری فصل اٹھا کر گودام میں رکھی، اب بیٹا فصل کہاں سے لے گا؟ کہاں سے؟ جب اللہ نے دین حضور کو دیا، حضور نے دین صحابہ کے حوالے کر دیا، اب امت دین کہاں سے لے گی؟ کہاں سے لے گی؟ کہاں سے لے گی؟ ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جاہد بدر و خیبر میں کچھ دیکھ اشار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ۔ دین رب نے بھی کر دیتا صحابہ دے حوالے، تے اے میرے خاموش سامعین ہیں ذرا دھیان نال قاضی دی گل سننا، جنہ دے حوالے حضور دین کیتا رب اتے کم دی مور لا دیتی، انہاں نو ٹوکی دا نہیں۔ تھوڑا جا بولو میرے نال۔ اتھے ایک بندہ پڑھا رہے ہوئے نا تراویاں پڑھ دے جی کو نہیں ہو پڑھ دے اے تسی کھلوتے تسی بھی پڑھ دے اتھے بندہ پڑھا رہے ہوئے نا ایک تراویاں، ادھر میرے حال دیکھو، میرے حال دیکھو، صرف سننا نہیں تکنا بھی ہے، گلنا فائدہ دین گیاں لیکن نال تکنا بھی ہے، منو پتہ بھی تو لگے نا بھی کنوں کنوں فائدہ ہو رہے ہیں۔ اتھے ایک بندہ پڑھا رہے تراویاں، امام کو لو ہو گئی یہ بھول، پیچھے کھلوتے نے 8-10 بندے، انہاں کوئی حافظ نہیں، ایتھے ٹوٹیاں تے ایک بندہ کردہ پہ وضو، وہ حافظ ہے، انہوں پتہ لگ گئے کہ امام کو لو غلطی، او اتھو دے وے نا لکمہ، تے امام اگر لکمہ لے لوے تے نماز گئی۔ میں کوئی اوکھی گل تے نہیں کیتی، گل اگے پتہ نہیں سی اے ہورگ مسئلہ ہے تے حیران ہو کے تکنا ہو رہے، توجہ ہے میرے حل کو نہیں ہے، امام دی بھی گئی مقتدیاں دی بھی، اے لکمہ دے نہیں سکدا، او ہائے 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 اے دے نہیں سکدا، او لے کیوں؟ درجہ برابر نہیں، اوے آپ درجہ برابر، اے نچلے درجے تے ہے جڑا مسلے تے ہے او اچھے درجے تے ہے، تھلے آلہ اتے نو ٹوک نہیں سکتے۔ تھوڑا جو اور بولو میں گل کرا، منو یہ بھی پتہ ہے ادھے بندے صرف جا مل کے بیٹھے نے، انہوں نے گل سمجھ کو نہیں آ رہی لیکن میں انہوں اٹھا نہیں سکتا ہوں، کم از کم چہرے تے تاثر تے رکھو کہ میں گل سنا سکاں تو انہوں۔ اے نچلے درجے تے ہے، او اچھے درجے تے ہے، اے انہوں لکمہ نہیں دے سکتا، توجہ رکھنا توجہ رکھنا۔ اگر وہ مسلح والا ہوا نا عالم، وہ لکمہ لے گا ہی نہیں۔ کوئی سادہ سا حافظ میری طرح کا ہوا تو ہو سکتا ہے اس سے صحب ہو جائے، غلطی ہو جائے،
شبکت لسانی میں ادھر سے ہوا ادھر سے بھی کام ہو گیا او دے دے وے اصل چ نا میری اپنی اے چٹے ہوئی اس واسطے یہ منو بھی چاہیے بھی میں اتنی محنت نہ کیتی کراں جب شیراں دی فرمائش ہو کے منو لفافہ اچھا خاصا وڈا لب جانا ہے تو میں کیوں محنت کراں لیکن میں اپنے دل تو مجبور ہوں توجہ ہے وہ جو مسلح پہ کھڑا ہے نا اگر وہ ہوا نا عالم وہ لقمہ لے گا ہی سادہ حافظ ہوا تو ہو سکتا ہے غلطی اس سے ہو جائے مسئلہ جاننے والا ہوا تو وہ لقمہ لے گا ہی جو جملہ مجھے لطف دیتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ وضو کرنے والا ہوا نا عالم یہ لقمہ دے گا یہ لقمہ دے گا ہی نہیں یہ دے وہ لے لے تو وہ جو مقتدی ہے اس کی بھی نماز گئی امام کی بھی اچھا یہ درجہ کوئی ایسا درجہ نہیں جو فرق ہی رہے یہ بھی شامل ہو جائے گا جب یہ شامل ہو جائے گا یہ لقمہ دے بھی سکتا ہے وہ یہ کوئی اتنا فرق نہیں تھا اتنا بڑا کہ جو شامل نہ ہو سکے جو درجہ حاصل نہ کیا جا سکے اتنا بڑا درجہ نہیں تھا لیکن سنو نوجوانوں آج کے بندے میں اور صحابہ اور اہل بیت میں درجے کا اتنا فرق ہے کہ ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں نہ صحابی کو پہنچ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو پہنچ سکتے ہیں آج کا بندہ جب وہاں پہنچ نہیں سکتا آج کا بندہ انہیں لقمے بھی نہیں دے سکتا آج کا بندہ انہیں لقمے بھی لقمہ دینے کا مطلب ہے ٹوکنا نہیں ٹوک سکتا آج دا بندہ تے گوانیاں نہیں ٹوک سکتا وہ تو ہے رشتہ اتھے کیوں کرایا تو ہے دھی دا رشتہ اتھے کیوں دیتا کہ آگ کے ویکھو گوانڈی نو تو ہے دھی دا رشتہ اتھے کیوں دیتا وہ کہے گا تو ماما لگتا میری دھی میں جنہوں مرضی ویا ماں میرا پتر میں جتھے مرضی ویا ماں اے پورا مجمع ایک بندہ بھی چپ رہا میں ممبر چھڑن لگا اگلے شہر میں کو نہیں پڑھنے تو گوانڈی نو تے نہیں ہے ٹوک سکدا مولا علی نو کہنا ہے تو تھی عمر نو کیوں دیتی کونی میری گل سمجھے جی صحابہ نو کہندے ہوئے تسی آپس رشتہ داریاں کیوں کیتی ہیں آل بیت نو کہندے ہوئے تسی آپس رشتہ داریاں کیوں کیتی ہیں یاد رکھیے کسی جاہل کے کہنے پر اپنی قبر خراب مت کیجئے صحابہ حضور کا یارانہ ہے آل بیت گرانہ ہے بول 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 آل بیت گرانہ ہے اہل بیت پھر سے بولو اہل بیت اہل بیت اہل بیت حضور کا دونوں کی نسبت حضور سے ہے دونوں کو دیکھنا ہے حضور کی نسبت سے اور کسی جاہل کے کہنے پر نہ صحابی کی بارے میں بات کیجئے نہ اہل بیت کے بارے میں بات کیجئے وہ دونوں طبقے وہ ہیں جن کا حساب ہو چکا ہے جو اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں مجھے اور آپ کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا بنے گا کیا وہ تو اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں اللہ ان سے راضی حضور بھی ان سے راضی اور آل بیت وہ ہیں یاد رکھنا آئے ہائے 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 یہ نا نوجوانوں کو بڑی عجیب عجیب باتیں بتائی جاتی ہیں کہ بڑی دشمنیاں تھیں بڑی دشمنیاں تھیں میں جو بات سنانے لگا ہوں آدھے سے زیادہ بندے کہیں گے ہم پہلی دفعہ سننے لگے ہیں لیکن اب میں کروں بھی کیا ایک دفعہ حضرت عمر بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں اور صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں جیسے نجی محفل ہوتی ہے ہمارے تبلیغی بھائی نہیں بیٹھتے کبھی کبھی مشورے میں مشورے میں بیٹھے حضرت عمر کہتے ہیں صحابہ سے میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن و حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں پابندی لگائی نہیں فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان دو شہزادوں کے جہاد پر اس میں اب پہلی بات تو یہ ہے
ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے نا، سوچنے کا بھی، سمجھنے کا بھی، پڑھنے کا بھی، سمجھانے کا بھی، سننے کا بھی۔ میں نے جب اسے کتاب میں پڑھا تو مجھے پہلا لطف تو یہ آیا کہ اس کا مطلب ہے حسن حسین جہاد پہ جاتے تھے اور عمر کی قیادت میں جاتے تھے۔ عمر امیر المومنین تھے اس وقت، خلیفہ تھے۔ لگائی نہیں پابندی، میرا جی چاہتا ہے میں پابندی لگا دوں، یہ کہہ کے خاموش ہو گئے حضرت عمر۔ بات پہنچی حضرت علی تک، حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آ کے کہتے ہیں عمر آپ نے یہ کیا کہا کہ میں حسن حسین کے جہاد پر پابندی لگا دوں؟ میرے بیٹے میں صاحب ذوالفقار، میں میدان کا بندہ، میرے بیٹے گھر بیٹھے جہاد پہ نہ جائیں۔ میرے بیٹے، میرے ایک بار سے عمر بن عبد ود کا سر اڑے، میرے ایک بار سے مرحب کا سر اڑے، اور میرے بیٹے گھر میں بیٹھے جہاد میں نہ جائیں، یہ کیا کہا ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر اٹھے، یوں بازو سے پکڑا حضرت علی کو، روضہ رسول پر لے کر آئے، قبر اطہر پر لے کر آئے، اور آ کے کہا یہ کس کی قبر اطہر ہے؟ حضور کی۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے؟ ہاں رخصت ہو گئے۔ حضور پردہ فرما گئے، رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں علی اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اس بات کو امام ابن تیمیہ نے لکھا، اب جب میں نے حضور کو دیکھنا ہونا تو میں انہیں دیکھتا ہوں۔ دل میں خدشہ لگا رہتا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے کہ جب یہ دنیا سے گزر گئے پھر میں کسے دیکھوں؟ ہمارے پاس یہ محبتیں پہنچی ہیں، ہمارے پاس یہ محبتیں پہنچی ہیں صحابہ اور اہل بیت کی۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزمی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے شمر کے کشیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، میرا صاحبہ بھی حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ نہ بیس کر، نہ بیس ہے، نہ بیس کر، نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے۔ نہ بیس کر، نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے۔ حسین دی حسین ہے، حسین صبر و اداد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اک دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے، زمان بدلے، ساق بدلے، نخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین کاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر، نبی دا سجدے نتوب لکھ لے، اگن تشدی دا رولا چھٹ دے علی دا سارا گران پا گئے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اس سے پہلے ہی نہیں صرف رات نہیں، دن اور رات کو، اگلا دن اگلی رات، یوں کہو۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، شاد رکھے، ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ جس اتنے حبس کے باوجود جس دل جمی کے ساتھ آپ نے اس طالب علم کی باتوں کو سنا، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں اللہ آپ کو ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرمائے۔ دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر واسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي اللهم أجرنا من النار رب إني مغلوب فانتصر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما یا الہ العالمین فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما یا اللہ وطن عزیز پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں خیر خواہ حکمران نصیب فرما جو اسلام کے بھی مسلمانوں کے بھی قوم کے بھی خیر خواہ ہوں یا اللہ ہمیں چوروں سے ڈاکوں سے لٹیروں سے ان تمام ڈرامے بازوں سے نجات عطا فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما یا الہ العالمین ہم تو بے بس ہیں لاچار ہیں کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین اللہم انصر المجاہدین فی العالم وانصرهم واحفظهم حفاظتا شدیدہ اللہم اہلک الکفر والیہود والنصارى والہنود اللہم خالف بین کلمتهم اللہم شتت شملهم اللہم مزق جمعهم اللہم دمر دیارهم اللہم خرق بنیانهم اللہم زلزل اقدامهم وانزل به باتک الذی لا ترده عن القوم المجرمین یا اللہ ہم تو بے بس ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں یا اللہ عرب شہزادوں کو حیا نصیب فرما یا اللہ دولت کی انبار کی وجہ سے عیاشیوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ جو غفلت کی پٹی بدی ہے یا اللہ انہیں وہ پٹی اتار کر غزہ کے مناظر دیکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے وہ معصوم بچے جو اتنی سخت تکلیف میں آزمائش میں ہونے کے باوجود ابھی تک ان کے لبوں پر تیری ناشکری کا کوئی لفظ نہیں آیا یا اللہ ان کی تو خود حفاظت فرما یا اللہ تو مجاہدین کی ایسے مدد فرما جیسے تو نے اصحاب محمد کی بدر میں مدد فرمائی ہے یا الہ العالمین ہماری وہ فلسطین کی مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ وہ امت مسلمہ کی بیٹیاں اللہ وہ امت مسلمہ کی خواتین میں کن لفظوں سے انہیں سلام عقیدت پیش کروں ہمارے پاس تو ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں ہمارے تو ایسے منہ ہی نہیں ہیں کہ ہم انہیں خراج تحسین پیش کر سکے جن کی حالت یہ ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں چھت بھی چلی گئی باپ بھی چلا گیا خامد بھی چلا گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گئے لیکن ان کا دوپٹہ نہیں گیا ان کا حجاب نہیں گیا یا اللہ ہماری ان بہنوں کی چادروں کی حفاظت فرما اللہ ہماری ان بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ انہیں بیت المقدس آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے سروں پر یہ جو آزمائش کے اتنے گھنے بادل ہیں 1 سال ہونے کو ہے یا اللہ یہ گھنے بادل اللہ ان کے سروں سے ہٹا لیجئے یا الہ العالمین انہیں اپنی رحمت کی چادروں میں لپیٹ لیجئے یا الہ العالمین وہ صحابہ کی اولادیں ہیں انہیں اپنی رحمتوں کی چادروں میں اللہ لپیٹ لیجئے یا الہ العالمین جتنے بھی اس وقت تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں جہاں بھی ہیں یا اللہ سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے تیرا اعلان ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ تم سارے کے سارے مانگت ہو داتا میں ہوں اللہ تو داتا ہے ہم منگتے ہیں منگتوں نے دامن پھیلا رکھے ہیں ہم سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے اپنی رضا سے بھر دے اپنی برکتوں سے بھر دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ